میں بہت شکر گزار ہوں آصف بھائی کا، جناح یوتھ فورم پاکستان کا، جناح یوتھ فورم پاکستان کے جو باقی پوسٹ ہولڈرز ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. جو آپ لوگوں کا ایک سفر ہے وہ ایک کامیاب سفر رہا، کے اندر وہ چیز موجود ہے تو اس سے بڑھ کر اور کچھ کامیابی کی ضمانت نہیں. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی اس طرح سالگرہ کا موقع ہو، بالخصوص جیسے ابھی آج JYFP کی ایک سالگرہ کا موقع ہے، تو یہ سالگرہ جو ہے اس کے اپنے مقام پر ہونی چاہیے، بجائے کہ آپ اس کو کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورنٹ میں ارینج کریں. آج آپ کا حق ہے کہ آج تمام کی تمام لوگ یہاں پر آئیں. آپ نے اگر گرین پاکستان کے لیے کام کیا ہے، پاکستان کو سرسبز بنانے کے لیے کام کیا ہے، کشمیر کے لیے کام کیا ہے، تو آج آپ کا حق ہے کہ آج وہ تمام لوگ جن کے لیے آپ نے کام کیا ہے، جس کاز کے لیے آپ نے کام کیا ہے، وہ آج آپ کے پاس آ کے آپ کو خراج تحسین دیں. میں ہمیشہ کچھ شاید کہانیاں ہوتی ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں تو ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہیں. سالگرہ کا ذکر چل رہا تھا تو معذرت، کہانی جو ہے وہ سچی تو ہے لیکن کوئی اتنی شاید اچھی نہیں ہو. ایک 17 سال کا لڑکا ہے، اسیب الطاف نام تھا اس کا. 5 اگست 2019 کی بات ہے. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر فٹ بال کھیلنے چلا گیا. عام لوگ کھیلتے ہیں، بچے کرکٹ فٹ بال نکل جاتے ہیں باہر. اس کی والدہ نے شاید اس کو صبح بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رخصت کیا ہوگا، اور ان کا اندازہ تھا کہ آپ کی شام کو جب فٹ بال وغیرہ کھیل کے آتا ہے، اس کے والد بھی ہوں گے، تو اس وقت اس کی سالگرہ منائی جائے گی. 5 اگست 2019 وہ تاریخ اور وہ سیاہ دن ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں اس دن کیا ہوا تھا. اسیب الطاف جب فٹ بال گراؤنڈ سے واپس نکلتا ہے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، تو بھارتی فوجیوں کا ایک گروہ، نہ جانے کتنے فوجی ہوں، ان کو روک لیتے ہیں. لڑکوں کو روکنے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی کہاں سے جا رہے ہو، کون ہو، کیسے ہو تم لوگ. اور بجائے کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ بچے ہیں اور ان کو جانے دیا جائے، سامنے پتہ چل رہا ہے کہ ہاتھ میں فٹ بال ہے، بھارتی فوجی انہیں مارنا شروع کر دیتے. اسیب اور اس کے دوست سے وہاں سے نکلتے بھاگتے ہیں تو بھارتی فوجی ان کے اوپر فائرنگ کرتے. اسیب زخمی ہوتا ہے. دریائے جہلم وہاں بالکل پاس ہے، اس کے گھر کے بالکل پاس ہے. وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، بھارتی فوجی اس کے پیچھے ہوئے بھاگتے ہیں. اس کو آلریڈی گولی لگ چکی ہے، وہ زخمی ہے. ایک زخمی شخص شاید زیادہ چل نہیں سکتا ہو. وہ بھاگتے دوڑتے دریائے جہلم کے کنارے تک پہنچتا ہے. یہ وہی دریائے جہلم ہے جو مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کے بعد پاکستان کی طرف بہتا ہے. اور دریائے جہلم کے کنارے پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گا. وہاں بھارتی فوجی اپنی گن کا آخری برس اس پر مار دے. وہ والدہ جس نے شاید اس کی سالگرہ کے لیے نہ جانے کیا کچھ تیار رکھا ہو، شام کو اپنے بیٹے کی زندگی نہیں اس کی موت کا پہلا دن. اسیب الطاف ایک کہانی ہے، ایک حقیقی کہانی ہے، لیکن ایسی کئی کہانیاں ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر. ایک مختصر سی کہانی اور جس کا میں ذکر کرتا چلوں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے جتنے بھی بچے ہیں ان کے اندر ایک بڑا جوش اور جذبہ ہے. یہ دوسری کہانی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ کرکٹر ہے. یہ بچہ 2010 کی بات ہے، وامک نام ہے اس کا. وامک کرکٹ بہت پسند کرتا تھا، اسے شاہد آفریدی بڑا اچھا لگتا تھا. اس کے کچھ دوستوں کے بیان تھے جو بعد میں آئے تھے، اور وہاں سری نگر میں جو کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ وامک کرکٹ کھیلتا ہے. 2010 میں بھی ہندوستانی فوجیوں نے وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں قتل و خون کا ایک بہت بڑا بازار گرم کیا تھا اور بہت سارے کشمیریوں کو شہید کیا تھا. وامک وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتا ہے.
اور نہ جانے کوئی جرم تھا، کوئی الزام تھا اس کے اوپر، ایسی کوئی بات ہی نہیں، صرف اور صرف اتنا جرم تھا کہ وہ ایک کشمیری بچہ ہے، 8ویں جماعت کا یہ کشمیری بچہ جو اس دن کرکٹ کھیلنے نیشنل اسٹیڈیم میں گیا، اس کے بعد وہ وہاں سے واپس نہیں آیا۔ بھارتی فوجیوں نے وہاں پہ فائرنگ کی اور وہاں پہ جو بچے شہید ہوئے اس میں وامک کا نام شامل۔ وامک کو آپ شاید کہہ دیں ٹریبیوٹ یا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کا جو بیٹ تھا اور جو بال تھی وہ بیٹ اور بال اس کے ساتھ دفنایا۔ مقبوضہ کشمیر کی یہ کہانیاں تو لاتعداد ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کہانیوں کو سننا اور سننے کے بعد آگے بتاتے رہنا، کیونکہ یہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہمارے جو ذہن ہیں وہ شاید مختلف الفاظ، قتل و غارت گری، بربریت، ریپ، یہ وہ الفاظ ہیں جن کو شاید سن کے پہلے دل جل اٹھتا تھا، روح کانپ جاتی تھی، لیکن اب ہم 5 منٹ کے اندر اندر 10 دفعہ یہ الفاظ بول دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے لیے یہ ایک ایک دن ایک ایک لمحے کا معاملہ ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ ایک والد کی یہ پریشانی کہ آج اس کی بیٹی کیا اسی طرح باعزت رہ پائے گی، ایک بڑے بھائی کی پریشانی کیا اس کے چھوٹے بھائی کو آج بھارتی فوجی اغوا کر کے تو نہیں لے جائیں گے۔ ان تمام حقائق کے ساتھ اور ان تمام حقائق کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے آپ لوگوں کا کردار ہے، جناح یوتھ فورم کا کردار ہے، اور اس کردار کے ساتھ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ جناح یوتھ فورم نے پچھلے گزشتہ 2 سال میں کئی دفعہ ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ، اسپیچ کانٹیسٹ بھی منعقد کروائے ہیں، اور یہ اسپیچ کانٹیسٹ ہمیشہ کشمیر کے اوپر بیسڈ رہے ہیں، کشمیر اور پاکستان کے ایک نظریے کے اوپر بیسڈ رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہم ہے۔ شاہ صاحب سے بھی اس طرح بات ہوئی ہے کہ جو 8ویں 9ویں 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات ہیں ان کے اذہان کے اندر یہ چیز بیٹھ جانی چاہیے کہ کشمیر آخر پاکستان کے لیے کیا ہے۔ میں مختصراً اب یہ کہوں گا مزید 2 باتوں پہ۔ میں سمجھتا ہوں جناح یوتھ فورم کو انیشیٹو لینا چاہیے اور سال میں ایک دن آپ مختص کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے جس طرح بھی آپ چاہیں، اور سید علی گیلانی ایوارڈز کے نام سے ایک سال کا دن مختص کر کے آزاد کشمیر کے خصوص جو نوجوان ہیں، طلباء و طالبات ہیں، آپ ان کو ایسیس کر لیں کہ یہ وہ طالبات ہیں، یہ وہ طلباء ہیں، ان کو سید علی گیلانی ایوارڈ کشمیر کے حوالے سے چاہے وہ لکھتے ہوں یا کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوں یا کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کسی بھی طریقے سے ہمارے فخر کا حصہ بنے ہوں، ان کو آپ سید علی گیلانی ایوارڈ، یہ ایوارڈ دینا انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، لیکن میرے خیال سے قدم اٹھانے کی بات ہے۔ آپ ایک دن مختص کریں اور انشاءاللہ تعالی کشمیر یوتھ الائنس جو ہے مکمل طور پر